دل نادان ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ جنید اپنے پیرنٹس کے پاس واپس آیا ہے ان لوگوں سے ملنے۔ زاویار کو یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے کہ وہ گھر کیوں آیا ہے، اور اگر وہ گھر آیا ہے تو نایاب اور حیدر اس کے ساتھ کیوں نہیں ہیں۔ یہ بات تو پہلے ہی کلیئر ہو چکی ہے سب کو کہ جو نایاب اور جنید ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں الگ الگ رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہتے۔ حیدر اپنی ماں کے پاس رہتا ہے، خوش ہے، مطمئن ہے۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ اگر جنید اور نایاب کا کوئی ایسا ریلیشن نہیں تھا تو ہم لوگوں کو اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زاویار کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے اس چیز کا کہ نایاب مجھے چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ اس کا جنید کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، میں نے اس کی کوئی بھی بات نہیں مانی۔ جنید جو ہے وہ انگلینڈ سے واپس آتا ہے ماہم سے شادی کرنے کے لیے۔ آنے سے پہلے وہ اپنی بھابھی نایاب کو انفارم کر دیتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں جب ماہم اور جنید کی شادی ہوتی ہے اس سے پہلے جنید اپنے پیرنٹس سے ملنے جاتا ہے، ان سے جا کر ملتا ہے، ان کو معافی مانگتا ہے ان کو کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ جنید جو ہے وہ ایک جو اس کی ٹانگ ہے وہ فریکچرڈ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتا ہے۔ اس کے پیرنٹس اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا تھا، پھر وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ جیسے ہوا تھا، آپ لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، آپ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، یہ اس چیز کی مجھے سزا ملی ہے۔ غضنفر اپنے بیٹے کو جا کر ملتا ہے، اس سے جا کر معافی مانگتا ہے۔ نگار جو ہے وہ اپنے بیٹے سے ملتی ہے، معافی مانگتی ہے۔ جویریہ اپنے بھائی سے مل کر معافی مانگتی ہے، لیکن زاویار جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اس لیے کیونکہ اس کو اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سے ملنا ہے، لیکن اس کا پتہ جنید ہی دے سکتا ہے۔ اب غضنفر اور نگار اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ جنید جو ہے ہمیں حیدر سے ملوا دے۔ وہ اپنی اس کی ماں کہتی ہے جنید سے کہ تم ایسے کرو، زاویار کو لے کر حیدر کی طرف جاؤ، نایاب سے ملواؤ، حیدر سے ملواؤ جاؤ۔ تو جنید کہتا ہے میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا لیکن ابھی کچھ ٹائم ٹھہر جائیں۔ نایاب جو ہے اس نے اپنے بیٹے کی پرورش اتنے اچھے سے کی ہے، اتنا کیوٹ اس کا بیٹا ہے، اتنے لاڈوں سے اس نے اپنے بیٹے کو پالا ہے، ماں بن کر باپ بن کر دونوں۔ وہ زاویار جو کہ اپنے بیٹے حیدر کو نہ صرف باپ کا پیار دے سکا، ماں کا تو دور کی بات تھی، وہ پیار اس کو نایاب نے دیا حیدر کو۔ دکھایا جاتا ہے کہ نایاب اور حیدر مل کر جاتے ہیں اس کے بھائی سے ملنے، اس کی بھابھی سے ملنے، اور وہ اپنے بھائی بھابھی کے گھر جب جاتی ہے تو اس کے بھائی بھابھی اس سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ پھر وہ دادی کے بارے میں پوچھتے ہیں دادی کیوں نہیں آئی، تو نایاب کہتی ہے وہ آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتی، وہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میں نے ان کو کافی فورس کیا تھا لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا بھائی نعیم کہتا ہے کہ ہماری ہی غلطی ہے، ہم نے تمہیں اس ٹائم اتنا برا بھلا کہا، تمہارا ساتھ نہیں دیا، تمہارے خلاف ہو گئے، تمہیں اتنا کچھ سنایا، یہ تو ہمارے نصیب میں لکھا تھا کہ ہم دادی کی محبت، تمہاری شفقت، حیدر کے پیار سے دور ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پھر شہناز جو ہے وہ بھی نایاب سے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بھابھی بن کر ہمیشہ تمہیں تانے دیے، ہمیشہ تمہارے خلاف رہی، کبھی اگر بہن بن کر تمہارے ساتھ چلتی یا تمہارا ساتھ دیتی تو شاید مجھے فخر ہوتا آج، لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں اس قابل نہیں تھی۔ نایاب اپنی بھابھی کو معاف کر دیتی ہے، اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے، ان کو گلے لگاتی ہے۔ نایاب جو ایک بہت بڑی کمپنی میں ڈائریکٹرز بورڈ کی کمپنی ہے ان کی، اس میں کام کر رہی ہے بہت اچھی پوسٹ پر۔ جب وہ نیکسٹ ڈے اپنے آفس جاتی ہے، زاویار جنید سے ایڈریس پتہ کر کے اس کے آفس پہنچ جاتا ہے۔ زاویار چاہتا ہے جا کر اپنی وائف سے معافی مانگتا ہے، اس کو کہتا ہے میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت غلطی کر دی، مجھے تم سے محبت ہے، میں نے تب تم سے محبت کی تھی جب تم بالکل ناسمجھ تھی، بالکل تمہیں زمانے کی اونچائیوں کا یا زمانے کی باریکیوں کا نہیں پتہ تھا۔ نایاب اپنے شوہر کی بات سن کر اس کو کہتی ہے کہ اس ٹائم اگر تم میرا ہاتھ تھام لیتے تو میں آج اور بھی زیادہ مضبوط ہوتی، لیکن اس ٹائم تم نے مجھے ٹھوکروں کے لیے اکیلا چھوڑ دیا،
تم نے مجھے زمانے کی ذلالت برداشت کرنے کے لیے چھوڑ دیا، دیکھو آج میں کتنی مضبوط ہوں، اتنی مضبوط ہوں کہ تم مجھے کہتے تھے کہ میں جاہل ہوں، ان پڑھ گوار ہوں، آج میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں ہر بندے کو اپنے سے کم سمجھتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو خود پال سکتی ہوں، اس کے سارے اخراجات خود پورے کر سکتی ہوں، اپنے بیٹے کو ایک اچھی تعلیم دے سکتی ہوں، اس کی اچھی تربیت کر سکتی ہوں۔ نایاب کی بات سن کر زاویار کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو بہت عجیب سا لگتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تانیہ جو ہے اس کی مینٹل کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جس ہاسٹل میں سٹے کر رہی ہے وہاں پر لڑکیاں اس کو دیکھ دیکھ کر اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ آخر کار اس کو کیا ہوا ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، اس کو مینٹل اس کی کنڈیشن بالکل سٹیبل نہیں ہے، وہ اپنی ذہنی حالت بہت خراب کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والی لڑکیاں ہاسٹل میں بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں لے کر جا رہی، اپنا چیک اپ بھی نہیں کروا رہی، نہ ہی اپنے آپ کو وہ کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کروا رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کو ہر جگہ پہ زاویار نظر آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ زاویار مجھے معاف کر دو، وہ اتنی عجیب و غریب باتیں کرتی ہے اپنے آپ سے کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو، وہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے سامنے زاویار بیٹھا ہے، میں اس سے گھنٹوں باتیں کر سکتی ہوں، اور وہ ایسے ہی کرتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پھر جو جمیلہ ہے وہ اور اس کا بیٹا وہ فرقان آتے ہیں، آ کر نایاب سے معافی مانگتے ہیں، زاویار نایاب کو لے کر گھر چلا جاتا ہے، سب لوگ اس سے معافی مانگتے ہیں، نگار، جویریہ اور غضنفر، اور ساتھ ساتھ پھر سارے مل کر جنید کی اور ماہم کی شادی کرواتے ہیں، اور یہ ڈرامہ بہت ہیپی اینڈنگ ہونے والا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ پھر ماہم اور جنید جو ہیں وہ شادی کے بعد آؤٹ آف کنٹری ہی شفٹ ہو جاتے ہیں، جو جنید ہے وہ ماہم کو لے کر انگلینڈ چلا جاتا ہے، اور زاویار، جنید اور ان کا بیٹا حیدر اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ دوبارہ سے ایک نیو جرنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نگار جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو ٹوٹلی چینج کرتی ہے، اس کو بہت جو ہے اپنے بیٹوں پر غرور ہوتا ہے، اپنے بہوؤں پر مان ہوتا ہے، وہ اپنی پھر جویریہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتی ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو اپنے سینے ساتھ لگا کے رکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری زیادتیاں کی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، ان کی خوشیوں کی خاطر میں نے بہت ساری ڈرامے کیے ہیں، میں اب ان کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، میں خوش رہنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی گزاروں، جب میں مروں تو اپنے بچوں کے درمیان میں مروں، میں اپنے بچوں کو اس طرح ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔